اگلے دن جناب والا پھر دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ یار ابو سفیان نے سوچا وہ دو تو نہیں آئیں گے، میں تو سنوں۔ ابو جہل نے سوچا وہ دو نہیں آئیں گے، میں تو قرآن سنوں۔ اخنس بن شریک نے سوچا وہ دو نہیں آئیں گے، میں تو سنوں۔ جناب تلاوت سننے گئے، محفل سننے گئے، زبان نبوت سے قرآن کریم کی خوبصورت تلاوت سننے گئے۔ پھر جناب والا اپنے آپ کو باندھ رکھا، قسمیں اٹھائیں کہ اب نہیں جائیں گے، آپ باندھ آئے۔ لیکن اگلے دن پھر جناب والا قرآن کریم نے زبان نبوت کی مٹھاس سے انہیں اپنی طرف کھینچا اور پھر وہ قرآن کریم کی تلاوت سننے لگے۔ اور جب واپسی میں ٹکراؤ ہوا تو جناب پھر وہی باتیں ہو گئی، لیکن یہ ابو جو سفیان ہے یہ ابو جہل کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ کیا بات ہے کہ ہم دن میں مخالفت کرتے ہیں، رات میں سنتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ اخنس بن شریک نے ابو جہل سے پوچھا، تو ابو سفیان سے پوچھا، تو ابو سفیان نے کہا کہ جناب محمد بن عبداللہ بات تو ٹھیک کرتے ہیں لیکن ہم ان کو نہیں مانتے۔ سامعین محترم، انتہائی قابل احترام گرامی قدر بزرگوں، عزیز دوستوں، رمضان المبارک کا مقدس بابرکت باسعادت مہینہ اپنی رحمتوں، برکتوں، مغفرتوں کے ساتھ، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ اس کا مہینہ ہے، جاگ رہے ہیں ہم لوگ؟ رمضان المبارک اس کا مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو لا ریب اور لا شک کتاب سے نوازا ہے، جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود رب ذوالجلال نے لی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس قرآن کریم کو ہم نے ہی نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے روز اول سے اس کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھا کر دنیا کائنات کو یہ بتا دیا ہے کہ آسمان گر سکتا ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، کائنات کا نظام درہم برہم ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے قرآن میں شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ اور فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کلام ہے، یہ وہ کتاب ہے، یہ رب العالمین کی زبان مبارک سے نکلا ہوا کلام ہے، اور اس کو کتاب کی شکل میں آپ دیکھ رہے تو فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھا کر ایک خوبصورت انداز سے، ایک خوبصورت پیرائے میں قرآن کریم اور قرآن کریم کے علوم کی حفاظت فرمائی، اس لیے کہ رب ذوالجلال نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ فرمایا تھا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، محبوب آپ زبان جلدی نہ چلائیں، تیزی سے نہ پڑھیں، محبوب آپ پریشان نہ ہو، محبوب آپ غمگین نہ ہو، محبوب آپ قرآن کریم یاد نہ ہونے کے کا غم نہ اٹھائیں، بلکہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ، اس قرآن کریم کو آپ کے مبارک سینے میں جمع کروانا ہماری ذمہ داری ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، پھر قرآن کریم کو آپ کی زبان نبوت سے پڑھوانا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ جو آپ کا دشمن بھی ہوگا لیکن آپ کی زبان مبارک سے قرآن سننے سے باز نہیں آئے گا،
کتابوں میں آتا ہے، سیرت کی کتابوں میں موجود ہے کہ ابو جہل ہو یا ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں تھا، کافروں کا سردار تھا، اور شریک اخنس بن شریک، یہ تینوں بڑے بڑے مشرک جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے، آپ کے مشن کو نہیں مانتے تھے، لیکن راتوں کو چھپ چھپ کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشان اقدس کی طرف آتے تھے، جہاں پر زبان نبوت سے، زبان پیغمبر سے قرآن کریم کی آیات کی تلاوت ہوتی تھی۔ ان کے جہاں پر جو لوگ اندھیرے میں شریک ہو رہے تھے، ان میں ابو جہل بھی ہوتا تھا، ان میں جناب والا ابو سفیان بھی ہوتا تھا، اور اخنس بن شریک بھی ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا جب تلاوت مکمل ہوئی، لوگ واپس جانے لگے تو جناب والا آگے گلی میں تینوں کا ٹکراؤ ہو گیا۔ ارے ابو جہل آپ، اور جناب والا ابو سفیان یہ آپ، اور اخنس بن شریک یہ آپ، یہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ ہم تو دن میں محمد مصطفیٰ کو گالیاں دیتے ہیں، دن میں تو قرآن کی مخالفت کرتے ہیں، دن میں تو جناب والا لوگوں کو ان کے خلاف پر انگیختہ کرتے ہیں، رات کو چھپ کر ہم ان کی تلاوت سنتے ہیں۔ توبہ طائب ہو، نہیں بہت برا کیا، ٹھیک نہیں کیا، آئندہ ایسا نہیں کریں گے، آپ بھی باز آ جاؤ، میں بھی باز آتا ہوں، تینوں چلے گئے۔ اگلے دن جناب والا پھر دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ یار ابو سفیان نے سوچا وہ دو تو نہیں آئیں گے، میں تو سنوں۔ ابو جہل نے سوچا وہ دو نہیں آئیں گے، میں تو قرآن سنوں۔ اخنس بن شریک نے سوچا وہ دو نہیں آئیں گے، میں تو سنوں۔ چپکے سے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سننے لگے تو فرمایا جناب دوبارہ جب گھر واپسی کا راستہ اختیار کیا، پھر چوک میں ٹکرا گئے کہ تینوں جناب تلاوت سننے گئے، محفل سننے گئے، زبان نبوت سے قرآن کریم کی خوبصورت تلاوت سننے گئے، پھر جناب والا اپنے آپ کو باز رکھا، قسمیں اٹھائیں کہ اب نہیں جائیں کہ آپ باز آئے۔ لیکن اگلے دن پھر جناب والا قرآن کریم نے اپنا معجزہ دکھایا، قرآن کی تلاوت نے کشش دکھائی، زبان نبوت کی مٹھاس نے انہیں اپنی طرف کھینچا، اور پھر وہ قرآن کریم کی تلاوت سننے لگے، اور جب واپسی میں ٹکراؤ ہوا تو جناب پھر وہی باتیں ہو گئی۔ لیکن یہ ابو جو سفیان ہے یہ ابو جہل کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ کیا بات ہے کہ ہم دن میں مخالفت کرتے ہیں، رات میں سنتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ اخنس بن شریک نے ابو جہل سے پوچھا، تو ابو سفیان سے پوچھا، تو ابو سفیان نے کہا کہ جناب محمد بن عبداللہ بات تو ٹھیک کرتے ہیں لیکن ہم ان کو نہیں مانتے۔ پھر یہی ابو جہل کے پاس گئے تو ابو جہل نے کہا کہ جناب والا آپ کیا بات کرتے ہو؟ اصل بات یہ ہے کہ ان کا قبیلہ اور ہے، ہمارا قبیلہ اور ہے، ان کا خاندان اور ہے، ہمارا خاندان اور ہے، ہم نے ہر لحاظ سے ان کا مقابلہ کر لیا ہے، خاندانی شرافت میں ہم ان کے مقابلے پر ہیں، خاندان کی تعداد میں ہم ان کے مقابلے پر ہیں، جناب والا محلے میں، معاشرے میں، ماحول میں، عزت کے لحاظ سے ہم ان کے مقابلے پر ہیں، جناب والا لباس کے پہننے میں ہم ان کے مقابلے پر ہیں، لوگوں کے ساتھ تعلقات اور سلام دعا میں ہم ان کے مقابلے پر ہیں۔ لیکن یہ جو مسئلہ خراب ہو گیا ہے کہ ان کے قبیلے میں اور ان کی برادری میں اللہ کے نبی آیا ہے اور ہمارے قبیلے میں اللہ کا نبی نہیں آیا ہے، صرف اس وجہ سے ہم محمد بن عبداللہ کو نہیں مانتے۔ ابو جہل نے یہ اقرار کیا کہ بات تو ان کی ٹھیک ہے، تلاوت ان کی ٹھیک ہے، مشن اچھا ہے، موقف اچھا ہے، لیکن ہم اپنی برادری سے مجبور ہیں کہ ہماری برادری میں اللہ کا نبی نہیں آیا اور ان کی برادری میں اللہ کا نبی آیا ہے، لہٰذا ہم اس مقابلے پہ رہیں گے، اپوزیشن پہ رہیں گے، ہم ان کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کریں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ وہ اللہ کا قرآن ہے جو صرف مسلمانوں پر نہیں کافروں پر بھی اثر کرتا ہے۔ اور اس وقت میں تو قرآن کریم کے علاوہ کوئی اس طرح کی تقریریں، بیانات نہیں ہوتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
قرآن پاک کی 2 آیتیں سناتے، اگلا آدمی مسلمان ہو جاتا۔ 70 عامی آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جناب حاضر ہوئے، انہوں نے کہا آپ جو دین لے کر آئے ہیں ذرا ہمیں بھی بتا دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یاسین شریف کی تلاوت فرما دی۔ سورہ یاسین شریف کی تلاوت سنتے رہے اور ان کے آنکھوں میں آنسو آتے رہے۔ تو یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھائی، اور آج کل کے یہ دینی جو مدارس ہیں، جو جامعات ہیں، یہ دین اسلام کے قلعے ہیں اور یہ قرآن کریم کے مراکز ہیں۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ مسجد کے مصلی پر حافظ قرآن سنا رہا ہے، مدرسے کے مصلی پر حافظ قرآن سنا رہا ہے، اسکول کے باؤنڈری کے اندر حافظ قرآن سنا رہا ہے، اور شادی حال میں جناب والا آپ حافظ کے پیچھے قرآن سن رہے ہیں، جناب سڑکوں پر روڈ بلاک کر کے آپ حافظ قرآن کے پیچھے قرآن سن رہے ہیں، مکانات کی چھتوں پر اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا ہے، شہروں میں پڑھا جا رہا ہے، دیہاتوں میں پڑھا جا رہا ہے، محلوں میں پڑھا جا رہا ہے، گلیوں میں پڑھا جا رہا ہے، تو یہ سارا کا سارا نظام اور یہ سارا کا سارا صحرا ان مدارس کی طرف جاتا ہے۔ جس مدرسے کی بنیاد صفہ سے آغاز ہوا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدرسہ صفہ کا چبوترا، جہاں سے ابو بکر صدیق تیار ہوئے، فاروق اعظم تیار ہوئے، عثمان غنی تیار ہوئے، علی شیر خدا تیار ہوئے، عبداللہ ابن عباس تیار ہوئے، عبداللہ ابن مسعود تیار ہوئے، جناب والا صحابہ کرام کی جماعت نے وہاں سے علم سیکھا، ابو ہریرہ جہاں سے علم سیکھ رہے ہیں، یہ صفہ کا چبوترا ہے۔ آج دنیا کائنات میں جتنے مدارس ہیں ان کی بنیاد مسجد نبوی کا یہ جامعہ صفہ ہے۔ اس کے بعد مختصر عرض کروں، جب ہندوستان کی تاریخ میں آتے ہیں تو آپ کے ہندوستان میں، انڈیا میں جناب والا انگریز نے جب قبضہ کیا، مساجد مدارس کو تخت و تاراج کر دیا، میڈیا میٹ کر دیا، شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کے مدرسے کو بھی ختم کر دیا، محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ۔ اس کے بعد علماء کرام نے سر جوڑا اور مشورہ کیا کہ جناب ایسے تو دین ایمان ہمارے سینوں سے نکل جائے گا، ہمارے آنے والی نسلوں میں نماز کہاں سے آئے گی، قرآن کہاں سے آئے گا، دین کی سوجھ بوجھ کہاں سے آئے گی؟ لہذا علماء نے سر جوڑا کہ اس کے لیے دینی مدرسوں کا آغاز کیا جائے۔ اور پھر اس سوچ میں اتنی برکت تھی، یہ سوچ اتنی اعلیٰ تھی کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا خواب کے ذریعے سے اس کی رہنمائی فرمائی، اور دیوبند کی بستی میں انار کے درخت کے نیچے دارالعلوم دیوبند کا آغاز ہوا۔ اور جب اس مدرسے کا آغاز ہوا، نہ کوئی کمرہ تھا، نہ کوئی عمارت تھی، نہ کوئی بلڈنگ تھی، نہ کوئی مسجد تھی، بلکہ انار کے درخت کے نیچے ایک استاد تھا جس کا نام محمود تھا، اس کے سامنے ایک شاگرد تھا، اس کا نام بھی محمود تھا۔ یہ محمود کے سامنے محمود نے بیٹھ کر علم کا آغاز کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ برکت عطا فرمائی کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ علماء کرام کا کام ہے قرآن کریم کو پڑھانا، علماء کرام کا کام ہے حدیث نبوی کو پڑھانا، اس کو آگے بڑھانا، دنیا میں پھیلانا، چشمے جاری کرنا، ہدایت کے ہوائیں چلانا، یہ میرے اللہ کا کام ہے۔ جیسے انار کے درخت کے نیچے اس مدرسے کا آغاز ہوا، اللہ تبارک و تعالی نے وہیں سے محمود الحسن جیسے عالم پیدا فرمائے، حکیم الامت اشرف علی تھانوی جیسے عالم پیدا ہوئے، مولانا الیاس دہلوی رحمت اللہ علیہ جیسے علماء پیدا ہوئے، حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ جیسے علماء پیدا ہوئے، مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ جیسے جناب علماء پیدا ہوئے، خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ جیسے علماء پیدا ہوئے، مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ جیسے علماء پیدا ہوئے، اور یہ علماء پھیلتے گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے پھر پوری دنیا میں اس کی شاخیں بنوائی۔ آج آپ کو
جامعہ دارالعلوم کراچی نظر آ رہا ہے، علامہ بلوری ٹون نظر آ رہا ہے، جامعہ فاروقیہ نظر آ رہا ہے، جامعہ بیت السلام نظر آ رہا ہے، جامعہ حقانیہ اکوڑا خٹک نظر آ رہا ہے، جامعہ اشرفیہ لاہور نظر آ رہا ہے، جامعہ انوار القرآن نظر آ رہا ہے۔ بے شمار نام ہے، اگر نام لیا جائے تو یہ وقت تنگ ہے کہ ان کا نام کا احاطہ نہیں ہو سکتا۔ الحمدللہ جس اخلاص سے، نیت سے مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے اس ادارے کا آغاز کیا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کی شاخیں ایسی پھیلا دی کہ جڑ تو زمین میں ہے لیکن شاخیں آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں۔ اور اس کی خاص بات یہ ہے، دارالعلوم دیوبند سے لے کر پاکستان کے جامعات مدارس تک کسی مدرسے اور جامعات نے حکومت سے کوئی فنڈ نہیں لیا، حکومت سے کوئی گرانٹ کی منظوری نہیں کروائی، حکومت کی سرپرستی کبھی بھی نہیں لی، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو آزاد بنایا ہے اور یہ وحی کے علوم کو آزادی کے ساتھ، خود مختاری کے ساتھ، دین کی محنت کر کے، دین کا کام سمجھ کر پھیلاتے رہے۔ آج الحمدللہ چاروں طرف آپ کو پوری دنیا میں یہ مدارس کی برکات نظر آ رہی ہے۔ آج آپ دنیا کے جس ملک میں بھی جائیں گے الحمدللہ کسی نہ کسی مدرسے کا فارغ التحصیل وہاں پر دین کا کام کر رہا ہوگا، وہاں پر قرآن کی تعلیم جاری ہوگی۔ تو یہ مسلمانوں کی محبت تھی، اہلیان اسلام نے اپنی محبت کا ثبوت دیتے ہوئے ان اداروں کے انتظامات کو سنبھالا اور بغیر کسی سرکاری گرانٹ کے، بغیر کسی سرکاری تعاون کے، اللہ کے فضل و کرم سے بعض مدارس میں کروڑوں کے اخراجات ہیں، بعض مدارس میں لاکھوں کے اخراجات ہیں، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے سارا کام چل رہا ہے۔ جس طرح ایک گھر میں اخراجات ہوتے ہیں جہاں پہ 4-5 بندے بمشکل ہیں یا 6 سے 8 بندے ہیں، اور جہاں ہزاروں کی تعداد میں بچے پڑھ رہے ہوں، جہاں پر اساتذہ کرام کی تنخواہیں ہوں، جہاں پر طلباء کرام 3 وقت کھانا اور ناشتہ کا انتظام ہو، جہاں پر علاج معالجے کا انتظام ہو، اللہ تبارک و تعالی نے ایسی برکت عطا فرمائی کہ مسلمانوں نے دل کھول کر تعاون کیا اور دامے درمے سخنے اداروں کے شانہ بشانہ رہے۔ آج الحمدللہ دنیا کائنات میں اس کے ثمرات آپ کے سامنے ہیں۔ تو آج بھی ان مدارس کے جو معاملات ہیں الحمدللہ وہ مسلمانوں کی محبت کے پیش نظر ہے۔ کسی حکومت سے کوئی گرانٹ نہیں، کسی حکومت سے کوئی جناب والا کوئی ماہانہ فنڈ نہیں، بلکہ فنڈ دینا تو دور کی بات ہے، تعاون کرنا تو دور کی بات ہے۔ آئے دن ہر حکومت میں کسی نہ کسی طریقے سے ان مدارس پر مسائل کے پہاڑ گرائے گئے، ان مدارس پر مشکلات گرائی گئی، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے علماء کرام جنہوں نے قال اللہ قال الرسول کی ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو سرخرو فرمایا ہے۔ جن اداروں نے دینی کام سنبھالا تھا دارالعلوم دیوبند سے لے کر آج تک الحمدللہ اپنے کام پر پورا اترے، آپ کو علماء کرام چاروں طرف نظر آئیں گے، مفتیان کرام چاروں طرف نظر آئیں گے، حفاظ کرام ہر علاقے میں نظر آئیں گے، بڑی کثیر تعداد میں ہر سال لاکھوں کی تعداد میں اللہ کے قرآن کے حافظ تیار ہو رہے۔ اور تو اور دین کی جو اعلیٰ تعلیم ہے پوری دنیا میں الحمدللہ اس کا مرکز پاکستان، اس کا مرکز کیا ہے؟ پاکستان ہے۔ چاہے عرب ممالک ہوں، چاہے مغربی ممالک ہوں، کہیں سے بھی اگر دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے کوئی نکلتا ہے تو اس کا رخ پاکستان کی طرف ہوتا ہے۔ کس طرف ہوتا ہے؟ پاکستان کی طرف ہوتا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ انتہائی ذمہ داری کی بات ہے کہ آپ نے اور آپ کے بڑوں نے اور ہمارے آباء و اجداد نے جن مدارس پر توکل کے ساتھ ان پہ اعتماد کیا تھا
اور دامے درم سخن ان کے ساتھ دیتے رہے، تو اللہ کے فضل و کرم سے ان کے اعتماد پر پورا اترتے ہوئے دنیا میں علماء، مفتیان کرام، محدثین، مفسرین، شعراء اور دینی اسکالر یہ پھیلا دیے ہیں کہ دنیا میں پاکستانی دینی تعلیم کی مثال کسی اور ملک میں نہیں ملتی۔ اور اگر دوسری طرف دیکھیں تو تفصیل کی گنجائش نہیں ہے، 2 لفظوں میں بات کو سمیٹ سکتا ہوں کہ آپ کو یہاں پر اسکول بھی نظر آئیں گے، کالجز بھی نظر آئیں گے، یونیورسٹیاں بھی نظر آئیں گی، اور جن کے اوپر سرکاری چھتری بھی نظر آئے گی، ان کا سایہ بھی نظر آئے گا، ان کی جناب منظور شدہ گرانٹ بھی نظر آئیں گے، اور ان کے بڑے بڑے انعامات اور سرٹیفکیٹ بھی نظر آئیں گے۔ لیکن اگر پاکستان میں کوئی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے، کوئی اچھے سے اچھی بہترین تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس کا رخ پاکستانی اداروں کے بجائے باہر ملک کی طرف ہوتا ہے۔ کوئی چائنا جا رہا ہے، کوئی فرانس جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے کہ جناب ہم نے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنی ہے۔ لیکن الحمدللہ جب علماء کرام نے جو بیڑا اٹھایا تھا، جو ذمہ داری اٹھائی تھی، اس میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے نہ سعودی عرب جانا پڑتا ہے، نہ افغانستان جانا پڑتا ہے، نہ جناب والا ملیشیا، انڈونیشیا جانا پڑتا ہے، بلکہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے مصر بھی نہیں بلکہ پاکستان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت ہمیں عطا فرمائی۔ تو الحمدللہ رمضان المبارک ہے، ہم سب کا یہ فرض بنتا ہے کہ ان دینی مدارس کو سپورٹ کریں، دینی مدارس کو کا ساتھ دیں، کیونکہ دشمن کی نظریں ان مدارس پر ہیں۔ باقی الحمدللہ بہت سارے رفائی کام ہیں، میں کسی کی نفی نہیں کر سکتا، بڑے بڑے ہاسپٹل ہیں، بڑے بڑے ادارے ہیں، اپنا کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اور کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، لیکن ان کے ساتھ جو ڈونیشن کا معاملہ ہے، ان کے ساتھ جو مدد کا معاملہ ہے، وہ انٹرنیشنل لیول پر ہے۔ پوری دنیا ان کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور اپنے اپنے قوانین کے تحت ان کے ساتھ وہ تعاون کرتے ہیں، لیکن یہ مدارس یہ صرف مسلمانوں کی محبت کے منتظر ہیں، یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر توکل کر کے اپنا کام آگے چلا رہے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ سلسلہ تا قیامت جاری رہے گا، اور آپ لوگوں کی محبت یہ تا قیامت جاری رہے گی۔ ہمارا ایمان اور قرآن کریم کی دولت اور دین کے جتنے بھی ہمارے مراکز ہیں الحمدللہ وہ آگے سے آگے بڑھتے جائیں گے۔ جو بھی اس دین کو اور قرآن کو ختم کرنا چاہے گا وہ خود ختم ہوگا، لیکن قیامت کی صبح تک نہ قرآن ختم ہوگا، نہ قرآن والے ختم ہوں گے، نہ دین ختم ہوگا، نہ دین والے ختم ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کو دین کو سمجھنے کی اور قرآن کریم کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔